اجازت دی، مرحمت فرمائی، انکار نہیں کیا، اجازت دے دی. یہ بھی ایک بہت بڑا علمی نقطہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا. سیدنا حماد بن منبی نے جب یہ نسخہ لکھا 58 ہجری میں نسخہ گم ہو گیا. انہوں نے حافظے کے اعتبار سے، اس کو ہم کہتے ہیں میمورائزیشن آف نالج، احادیث کی نالج کو حفظ کرنا. انہوں نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا اپنے بہت بہترین شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد کو. ابو عروہ نے اس حدیث کو حفظ کروا دیا امام عبد الرزاق کو. امام عبد الرزاق نے یہ احادیث حفظ کروا دی امام احمد بن حنبل کو. امام عبد الرزاق نے ایک اور شاگرد کو حفظ کروا دی احمد بن یوسف السلمی کو. احمد بن یوسف السلمی نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا محمد بن ابو بکر الحسین القطان کو. محمد بن ابو بکر الحسین القطان نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا ابراہیم بن محمد کو. ابراہیم بن محمد نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا ایوب بن مندا کو. ایوب بن مندا نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا یعقوب بن مندا کو. انہوں نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا محمد بن عبد الرحمن کو. انہوں نے ان احادیث کو حفظ کروا دیا الہندی مسعودی کو، ابو الحسن ہندی مسعودی کو. اور انہوں نے یہ احادیث پہنچائی محمد بن محمد بن محمد بن محمد رسول اللہ کو. یہ پوری سند 400 سال کی سند ہے. یہ پوری سند 400 سال تک ٹکسالی سند ہے، بالکل اسٹرانگ سند ہے. ایک راوی بھی ضعیف نہیں ہے، پوری ٹکسالی سند ہے، بالکل صحیح محمد رضا تک پہنچتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تشریف لائے 200 ہجری کے بعد، انہوں نے مرتب کیا مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 40,000 حدیث کا مجموعہ اور اس کے اندر 10,000 حدیثیں شامل کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم بیٹے امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے یہ ہو گیا مجموعہ 50,000 حدیثوں پر. 50,000 حدیثوں پر یہ مجموعہ ہو گیا. امام احمد بن حنبل نے ان احادیث کو سنا عبد الرزاق سے، امام عبد الرزاق نے سنا ابو عروہ سے، ابو عروہ نے سنا حماد بن منبی سے، حماد بن منبی نے سنا سیدنا ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حافظے کی بنا پر 200 سال تک وقتینہ یہ سلسلہ سند اور 138 حدیثیں چلتی رہی. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ان تمام احادیث کو لکھ لیا حافظے کی بنا پر. ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابھی پچھلے عیسوی کی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، 1900 کے اندر انہوں نے کہا کہ میں پرلین لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ادھر میرے سامنے ایک نسخہ آیا، میں نے دیکھا، مینوسکرپٹ کے ایک روم کے اندر گیا تو وہاں حماد بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ میرے سامنے آیا. میں نے فوراً اس کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں نے میچ کیا امام احمد بن حنبل کے نسخے سے. یہ وہ نسخہ تھا لکھا ہوا ہاتھ کا جو گم ہو گیا تھا حماد بن منبی سے 50 ڈگری کے اندر. وہ 50 ڈگری کا نسخہ کب ملتا ہے؟ پچھلے صدی کے اندر ملتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس نسخے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میچ کیا اس نسخے کے ساتھ جو حافظے کے اعتبار سے 200 سے 250 سال تک چلتا کیا امام احمد بن حنبل کے پاس. اور حافظے کی بنا پر انہوں نے ان حدیث کو درج کیا. کہنے لگے حافظے والی حدیث اور جو ہاتھ سے 200 سال میں لکھی گئی تھی، جب ان دونوں کو میں ڈیلی کیا تو کہنے لگے حدیث تو حدیث، ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں تھا، ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ ہم نے اس شریعت کو اتارا، ہم نے اس قرآن و سنت کو اتارا، اس کی حفاظت علماء کے اوپر نہیں ہے، آسمانوں سے اس کی حفاظت ہو گئی، آسمانوں سے اس کی حفاظت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو حافظے کی بنا پر حدیث کو لکھا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ جو ہے وہ لکھتے بھی تھے. شروع اسلام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، اور کئی منکرین حدیث ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ آپ احادیث کو قلم بند مت کریں. کچھ عرصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی. سنن ابی داؤد اردو نسخے کے اندر جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 250، حدیث کے راوی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی تمام باتیں لکھتا تھا، مجھے کچھ قریشی صحابہ نے منع کیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. پھر میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ بہت سارے صحابہ منع کرتے ہیں،
آپ کی احادیث لکھنے کو کہ آپ قسم غصے میں بھی ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، سب کچھ لکھ لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکل سکتا۔ صحابہ کو اجازت مل گئی، لکھنا شروع کر دیا۔ اور میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات تم نے کہتا چلا جاؤ، اس کے اوپر ایک حاشیہ چڑھاتا جاؤں کہ دیکھیے قرآن مجید اور سنت کا جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو قرآن مجید سے زیادہ سنت کی حفاظت اور حفظ کرنا ہر دور میں زیادہ رہا۔ میں مثال دوں گا، آپ کو پتا ہے کہ سورہ فصیلت آپ کو حفظ ہے؟ نہیں یاد ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ فجر سے پہلے کتنی سنت ہے؟ کتنی ہے؟ 2 ہے۔ آپ کو پتا ہے زور کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے؟ 4 ہے۔ آپ کو پتا ہے جمعے کا کتنے فرض ہے؟ 2 ہے۔ آپ کو پتا ہے بھائی کہ اثر کی نماز کتنی ہے؟ 4 ہے۔ آپ کو سورۃ القرآن یاد ہے؟ سورۃ القرآن یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ میں نے پوچھا کہ سورۃ فصیلت یاد ہے؟ کہہ رہی ہے۔ میں نے پوچھا سورۃ القرآن، یہ سورۃ زمر کو کہتے ہیں، یہ یاد ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا فجر سے پہلے کی کتنی سنت ہے؟ بولا 2۔ فجر کے بعد کے جو ہے وہ ظہر کی نماز کتنی ہے؟ 5۔ یہ سب کچھ حفظ ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس مجلس کے اندر بتائیے ان لوگوں کو سب کو بھائیوں کو سنت زیادہ یاد ہے قرآن کی کریم پر۔ آپ سمجھ رہے نا؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی جس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، وہ بات نہیں، اس کو لے جاؤ، پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو یاد ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سورہ فصیلت مت لے جا رہا، قرآن مجید مت لے جا رہا، اسی لیے یہ سب کو یاد نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو نبی علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسے ہوا تھا کہ قرآن سے زیادہ سنت سب کو حفظ ہوا کرتی تھی، تو اسی لیے نبی علیہ السلام کو پرواہ نہیں تھی کہ اگر آپ سنت نہ بھی لکھو تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اوپر ایک بہت بڑا کام کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کی صحت کے اوپر۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کو دیکھیں اور نبی علیہ السلام نے کس طرح سے احادیث کے علم کی ترویج کی اور اس کو کس طرح سے بڑھاوا کیا کہ نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کے اندر تقریباً 104 خطوط لکھے۔ کتنے؟ 104 خطوط لکھے۔ کس وجہ سے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو لکھے؟ اس وجہ سے کہ یہ دین اسلام ایریا وائز یا زونل وائز نہ بن جائے، بلکہ یہ دین اسلام لوکل اور یونیورسل بن جائے۔ پوری دنیا میں خصوص بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تقریباً نبی علیہ السلام نے 400 کے قریب بڑے بڑے وڈیروں کو خطوط لکھا۔ نجران اور حمیدیہ کے جو بڑے بڑے وڈیرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھا 400 کے قریب، اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے، تجارتی معاہدے کیے، جسے ہم کہتے ہیں MOU، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے معاہدے کیے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اسلام وڈیروں تک بھی پہنچ جائے، اسلام وڈیروں تک بھی پہنچ جائے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے کی حیثیت کو دیکھیں، باقاعدہ پولیٹیکل جو اساتذہ ہے جو سیاسی باتوں کے اوپر سکھاتے ہیں آپ کو، ان کی طرف سے ایک بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک لندن کے اندر ایک چیز ہے، اس کا نام ہے نہر کے کنارے پر میگنا پالٹا۔ اسے میں سنا میگنا پالٹا کے بارے میں؟ میگنا پالٹا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 1500 کی عیسوی کے اندر کنگ جان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا کچھ لوگوں کا، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میگنا پالٹا کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا ایسا ہمیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ عرصے کے بعد انسانی حقوق کی ترویج کے لیے یہ میگنا پالٹا لگایا گیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہوگا، چلے جانا چاہے کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 1948 کے اندر 1948 کے اندر اس میگنا پالٹا کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے 192 کنٹریز سے بڑے بڑے پرمہت لوگوں کو جو گورنمنٹ کی میز کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کو سب کو بلایا گیا 1948 میں، ان سب کو بلایا گیا اور ایک کانفرنس رکھی گئی، اس لیے کہ تمام انسانیت کو، تمام دنیا کی مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے،
دنیا سے 192 ملکوں سے